السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، امید ہے خیر عافیت سے ہوں گے۔ اچھا دوستو، آج یہ تختی نمبر 16 تشدید بعد حروف مدہ، یہ آخری تختی ہے، اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارا نورانی قاعدہ اور تجوید کا جو بنیادی کورس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو تشدید بعد حروف مدہ کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، اس کی جوڑ تھوڑی مشکل ہوتی ہے، جوڑ کو آپ سمجھیں اور پھر اس کو ہم ایروا میں بھی پڑھیں گے اور جوڑ میں بھی پڑھیں گے۔ اس کی جوڑ اس طرح ہوتی ہے: ضاد الف لام مد زبر غاد لام دو زبر لن غالن، دال الف مد با زبر دا با زبر با دابا، تا دو زیر تن دابتن وقفن دابا، حا الف مد جیم زبر حاج جیم زبر جا حاج، کاف زبر کا حاجک وقفن حاجک، حا الف مد جیم واو پیش جو حاجو، کاف زبر کا حاجوک وقفن حاجوک، لام زبر لا، ضاد الف مد لام واو پیش لو لغالو، یا اس کو اس طرح ہی پڑھ سکتے ہیں: ضاد الف مد لام زبر ضاد لام واو پیش لو لغالو، نون زبر نا لغالون وقفن لغالون، واو زبر و لام ضاد زبر لو۔ حروف تشدید کے درمیان میں اگر ساکن حروف ہوں گے تو وہ نہیں پڑھے جاتے، یہ بنیادی قاعدہ ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھ لیں۔ واو زبر و لام ضاد زبر لو ولو، ضاد الف مد لام زبر ضاد لام یا ذیلی ولغالی، نون زبر نا ولغالین وقفن ولغالین، حمزہ زبر آ تا پیش تو اتو، حا الف مد جیم زبر حا جیم واو نون پیش جو نون یا دینی اتو حاجونی، واو زبر و لام الف زبر لا ولا، تا زبر تا ولا تا، حا الف مد ضاد زبر حا ضاد واو پیش ذو ولا تحاضون، نون زبرنا ولا تحاضون وقفا ولا تحاضون، واو صاد زبر و صاد کھڑا الف، واو صاد زبر و صاد کھڑا مد زبر صا والصافا کھڑا زبر فا والصافا، تا دیتی والصافاتی، جیم الف مد زبر جا حمزہ زبر آ جاء، تا دیتی جاءتی، اس کو اگر ملا کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے طا صاد زیر طا صاد زیر تس، صاد الف مد خوا زبر صا خوا زبر خوا جاءتی صاخہ، تا پیش تو جاءتی الصاخۃ وقفا جاءتی الصاخہ، فا زبر فا حمزہ زیر ای فای، ذال الف زبر ضا فاذا، جیم الف مد زبر جا حمزہ زبر ا فاذا جاء، تا طا زیر تتو فاذا جاء تتو، طا الف مد میم زبر طا میم زبر ما فاذا جاءت الطامہ، تا پیش تو فاذا جاءت الطامۃ، تا لام پیش تل فاذا جاءت الطامۃ، کاف با پیش کب فاذا جاءت الطامۃ الکب، را کھڑا زبر را فاذا جاءت الطامۃ الکبریٰ۔ تو یہ آخری تختی تھی جس کو ہم نے پڑھا ہے، تھوڑی سی یہ مشکل ہے کیونکہ اس کے اندر حروف مدہ ہوتے ہیں اور پھر تشدید والے حروف ہیں، ان کو ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، بسا اوقات دو دفعہ آ جاتے ہیں، اس لیے
اس کے اندر جوڑ کرنے اور رواں کرنے میں اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، بار بار اس کو سمجھیں، پڑھیں، دیکھیں۔ اگر اس پورے قاعدے کو پڑھانے کے دوران مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے وہ میری طرف سے ہے، میں اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اور جو بھی کچھ اچھا پڑھایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اجر دے۔ اجر کے ارادے سے اس کورس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔